بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آج بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے، بڑا ڈیٹیل سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا، لیکن میں نے ایک چیز چیک کی، کیونکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایک بات بتائی تھی، تو پھر فوری طور پہ میں نے چیک کیا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں جتنے بھی لوگ دعوے دار ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے نظریے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ رہ کے ہی وہ اپنی سیاست بچا سکتے ہیں۔ سیاست میں تو عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے کنگ بنے ہوئے ہیں، ساری مقبولیت ان کے پاس ہے۔ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے دیکھ لیں، وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ کلین سویپ کر جائیں گے، پورے پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کے بدترین سیاسی مخالفین بھی جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ عمران خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ بھی عمران خان صاحب کو چھوڑ نہیں پا رہے اور دعوے کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے لگ بھگ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، تمام کے میں نے اکاؤنٹس چیک کیے، اکا دکا کے علاوہ کسی اور نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کیا۔ حالانکہ زیادہ تر کے جو ٹویٹر ہیں وہ ہینڈل ان کے ایکٹیو ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 دن یا 3 دن سے انہوں نے کوئی ٹویٹ نہ کیا ہو۔ یہ سارے لوگ اپنے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہیں اور کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو جان بوجھ کے انہوں نے ری ٹویٹ نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اپنے ان کی مقبولیت کی وجہ سے ایم این اے بننے والے، ان کی مقبولیت کی وجہ سے سینیٹرز بننے والے، ایم پی ایز بننے والے بیشتر لوگوں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہی نہیں۔ عام ورکرز کرتے ہیں، یعنی اگر آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں تو اس کو ہزاروں مرتبہ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی ملینز کے اندر لوگ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو دیکھتے ہیں اور 13-14 ہزار لوگ اب تک اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو ووٹ پڑا عمران خان کے نام کا، جو اقتدار کے اندر پہنچ جاتے ہیں یا جو ایم این اے بن گئے، سینیٹرز بن گئے، ایم پی ایز بن گئے، منسٹرز بن گئے، انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے، زیادہ تر کیا 95% سے بھی زیادہ لوگوں نے، اگر میں 99% کہوں تو پھر بھی غلط نہیں ہے، جتنے لوگوں نے عمران خان سے فائدہ اٹھایا انہوں نے ری ٹویٹ نہیں کیا۔ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں۔ اب عمران خان صاحب کا ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے، اور یہ حقائق ہے جو میں نے ایک ایک کر کے چیک کیے، میں کسی کا نام لیتا جاؤں گا شرمندہ ہوتے جائیں گے بلا وجہ۔ یہ لوگ یہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے ترم خان ہیں جناب، بڑے چوڑے ہو کے چلتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا اکاؤنٹ پاکستان لے کر آؤ، ہم یہاں سے ٹویٹ کیا کریں گے۔ اتنی تو اوقات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری پوسٹ ہی کر دیں یا اس کو ری ٹویٹ کر دیں تو ان کا اکاؤنٹ پاکستان لا کے انہوں نے خاک چلانا ہے، یہ نہیں چلا پائیں گے۔ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں، یہ لوگ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلا سے گفتگو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لاء، یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لاء دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لاء تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا تھا۔ مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ مارشل لاء میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے اس لیے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لاء میں یہ تمام فسطائی حربیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے؟ جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے۔ یہ اردلی کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا،
کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسی فروری 2024 میں کی گئی ہے۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سہارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب بھی وہی ہوگا۔ القادر کیس بالکل ایک بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں ہے۔ میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جس سے مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا فلاحی ادارہ ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا اور عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کروائیں گے۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے گزر چکے ہیں، 40واں ہو گیا اب تو۔ ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے۔ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کا وجود ہی فوت ہو چکا ہو، عدالتیں آزاد نہ ہو، دہشت گردی ہو، اور جہاں اصل عوامی نمائندگان حکومت کی بجائے جیلوں میں ہو۔ ایسا ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں پایا۔ یہ جناب عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو ان کی پارٹی نے ڈسون کیا ہے۔ ڈسون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کو ری پوسٹ ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی کسی نے اس کے اوپر۔ بہرحال اردلی کا جو لفظ عمران خان صاحب نے استعمال کیا، وہ اندازہ کریں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جیل سے ایک لفظ بولتا ہے اور اس کے اوپر آرٹیکلز لے کے جاتے ہیں۔ یہ اردلی ہوتا کون ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب اور بہت سارے لفظ استعمال کر سکتے تھے، بوٹ پالش وہ کرتے رہتے ہیں، چیری بلاسم انہوں نے کیا، انہوں نے وہ غلام کہہ سکتے ہیں، ملازم کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آرمی چیف کا اردلی قرار دیا شہباز شریف کو۔ تو اردلی کہتے ہیں جناب، یہ بیٹمین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ برطانیہ سے اصطلاح آئی تھی۔ جب برطانوی فوج جہاں جہاں جاتی تھی پھر اس کے ساتھ ان کا وہ کلچر بھی جاتا تھا۔ وہ یہ کرتے تھے اپنے فوجی افسران کے ساتھ جو ہے نا وہ ذاتی ملازمین رکھتے تھے، یہ فوجی ہوتے تھے، انہیں یونٹوں سے ادھر ادھر سے چنا جاتا تھا۔ تو یہ جو فوجی افسران ہیں ان کے جوتوں کا، ان کی وردی کا، ان کی ذاتی چیزوں کا خیال رکھتے تھے، کھانے پینے کا، تو ان کی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ تو آج بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ کلچر ہے، انڈیا میں بھی یہ کلچر ہے کہ فوجی افسران کے ساتھ ان کے اردلی ہوتے ہیں۔ تو شہباز شریف کو جو ہے اسی لیے عمران خان صاحب نے اردلی کا خطاب دیا ہے اور بڑی ایک ٹیکنیکل اصطلاح استعمال کی ہے تاکہ جو ہے اس کو وہ سب لوگ بھی سمجھ جائیں جو اردلی کو جانتے ہیں کہ اردلی ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ مذاکرات کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح مذاکرات ناکام ہو جائیں، لیکن ضروری یہ ہے حکومت کے لیے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں تو انہیں پاکستان تحریک انصاف پہ ہی ڈال دیا جائے، اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس میں مدد کریں گے حکومت کی، کیونکہ ہر چیز میں انہوں نے مدد کی۔ آپ دیکھیں نا، ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی، سانحہ 26 نومبر کی، کچھ کیا ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف نے۔ ہائی کورٹس کے اندر گئے ہی نہیں متاثرین کو لے کر کے جناب اس کا بچہ غائب ہے، اس کا بھائی غائب ہے، اس کا جو والد ہے وہ غائب ہے، اس کا شوہر غائب ہے، اس کا رشتہ دار غائب ہے۔ رشتہ داروں کو لے کر آتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہتے جناب یہاں سے بندے اغوا ہو گئے، مل ہی نہیں رہے، زندہ ہیں مردہ ہیں، بتائیں ہمیں کہاں پہ ہیں۔ تو کچھ کیا ہی نہیں۔ CCTV فوٹیج کے بارے میں ہم پہلے دن سے چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ابھی تک کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، رولا ہی نہیں ڈالا۔ انگریزی کے اندر پریس کانفرنسز کرنی چاہیے تھی، اکا دکا چیزیں کر کے تو پھر دوڑ گئے، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ایفرٹ ہے 26 نومبر کے حوالے سے وہ بڑی کمزور ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اس حکومت نے کتنے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا 26 نومبر کو۔ میری انفارمیشن کے مطابق کچھ جعلی گواہ اب پیدا کیے گئے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر آ کر یہ سارا پروپیگنڈا کریں گے کہ جی ہم وہاں کھڑے تھے، کوئی گولی نہیں چلی، ہم نے دیکھا جی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا، ہم اس بات کے عینی شاہدین ہیں جناب، کوئی گولی نہیں چل رہی تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ چیزیں کیونکہ پرانی ہو رہی ہے نا، ہماری قوم کو بھولنے کا مرض بھی ہے، تو بڑے طریقے سے زبردست طریقے سے ہینڈلنگ کرتے ہوئے حکومت نے اب اپنا ایک پورا نیریٹو بنایا۔ اب یہ بھی صحافی آ کر کہیں گے جناب ہم تو ڈاکٹروں کو ملے، اسپتالوں میں ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ زخمی آیا ہی کوئی نہیں۔ تھوڑے دنوں میں آپ کو ڈاکٹرز بھی تیار مل جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اس رات میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور میں صبح تک وہاں پر رہا، ٹوٹل اتنے بندے آئے
اور ان کو معمولی زخم تھے, ہم نے مرم پٹی کر کے ان کو بھیج دیا, تو بلٹ انجریز تو تھی نہیں. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس آپ کو آنے والے دنوں میں سننے کو ملیں گے. حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی, انہوں نے ایفرٹ کیا ہے اس پہ. پاکستان تحریک انصاف نے بالکل ایفرٹ نہیں کی, لیکن حکومت کی تعریف کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم اور جبر ہونے کے باوجود انہوں نے دیر رات لگا کر اس کے اوپر ایفرٹ کی اور اس چیز کو نیچے لے جانے کی بہت کوشش کی, جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. اگر اوورسیز پاکستانی یا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر موجود کچھ دوست آواز نہ اٹھاتے, یعنی جیسے کہ اسلام آباد میں جو صحافی موجود تھے وہ اگر آواز نہ اٹھاتے, جو سوشل میڈیا کو اسپیشلی کور کرتے ہیں, تو یہ معاملہ کب کا دب کے ختم ہو جاتا. اس کو کوئی یاد بھی نہ رکھتا, کوئی گواہی بھی موجود نہ رہتی. تو انٹرنیشنل میڈیا نے, سوشل میڈیا نے, اوورسیز پاکستانیوں نے اور وہ میڈیا جو اسلام آباد میں ڈیجیٹل جرنلزم کرتا ہے, ان تمام لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا. ورنہ اب تک تو یہ فارغ ہو گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف پہ رہتا تو یہ کچھ بھی اس کا